نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فاروقی مشیر اعلیٰ چیف ایڈوائزر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وشاورہم فی الامر، اپنے ہر کام کو مخلص مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے پورے عزم کے ساتھ کرو، پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو آئیے مشاورت علوی کا جائزہ لیں۔ دور خلافت فاروقی میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول فجر کے وقت نماز فجر کے لیے مسجد نبوی شریف تشریف لائے۔ دیکھا مسجد کے صحن میں ایک فرد کپڑا اوڑھے سو رہا ہے۔ سوچا کوئی مسافر ہوگا۔ جب نماز کا وقت ہوا اسے کہا گیا اٹھو اللہ کے بندے، جماعت تیار ہے۔ نہ اٹھنے پر کپڑا اتارا گیا۔ کیا تھا؟ عورت کے لباس میں ایک مرد کی نعش ڈیڈ باڈی تھی۔ حاضرین و ناظرین یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیر اعلیٰ چیف ایڈوائزر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور فرمایا اس کیس میں میری مدد کیجیے، معاونت کیجیے۔ حضرت علی کی تیز ذہانت، فطانت، کرامت کیس کو فوراً بھانپ گئی۔ فرمایا اے عمر، 9 ماہ بعد اس جگہ اسی وقت آپ کو ایک نو مولود بچہ بھی ملے گا۔ یک نشد دو شد، نو ٹینشن۔ فرمایا پریشان نہ ہو، میت کو کفنا دفنا دو اور فیصلہ مجھے پر چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش گوئی کے عین مطابق 9 ماہ بعد اسی جگہ پر نماز فجر کے وقت ایک نو مولود بچہ بھی پایا گیا، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داعیہ کے حوالے کر کے دونوں کو وظیفہ لگا دیا۔ پھر بروز عید حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے داعیہ سے کہا مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑی ہو جا، جو اس بچے کو آ کر پیار کرے اسے پکڑ کر میرے پاس لا۔ اچانک ایک عورت بچے کے پاس آ کر اسے پیار کرنے لگی۔ داعیہ نے اسے پکڑ کر اس کی مینت سماجت کے باوجود عدالت علوی میں پیش کر دیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا ارے مائی، اپنی آپ بیتی سچ سچ بیان کر ورنہ علی بیان کر دے گا۔ مظلومہ کی آپ بیتی سماعت فرمائیں۔ مظلومہ نے کہا بچپن میں میرے والدین قضا کر گئے، میں بے سایہ و بے سہارا ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہر بچے کے سر پر اس کے والدین کا سایہ قائم دائم رکھے۔ ایک مکار چلاک بڑھیا زہد و عبادت کی ریاکاری سے دھوکہ دیتے ہوئے مجھے اپنے گھر لائی اور بیٹی بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی سے لین دین کرو تو اس کی نماز روزہ نہیں بلکہ اس کی دانائی اور راست بازی کو دیکھا کرو۔ تو جب میں جوان ہوئی تو رات کو گھر میں عورت کے لباس میں ایک مرد کو لائی، کہا میری بانجی ہے، اور میرے کمرے میں اسے بند کر دیا۔ اس بھیڑیے نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ میں خدا رسول کے واسطے دیتی رہی پر اس نے کوئی اہمیت نہ دی۔ جب وہ تھک ہار کر ایک طرف لیٹ کر سو گیا تو میں نے اسی کے خنجر سے غیرت کے نام اس کا کام کر دیا تمام۔ جو خنجر برے ارادے سے اپنی حفاظت کے لیے لایا تھا وہی اسی کا موت کے باعث بنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ سورۃ نور آیت نمبر 2۔ غیر شادی شدہ زانی مرد عورت کی سزا 100 کوڑا۔ جب قرآن مجید میں زانی مرد عورت کی سزا برابر ہے تو غیرت کے نام پر صرف عورتیں ہی کیوں قتل ہوں؟ مرد کا قتل بھی تو لازم ہے مگر مجبور بری الذمہ ہے۔ ناش کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں نے اسے گندے نالے میں نہیں ڈالا، سوچا یہ بے شک مجرم ہے لیکن آخر انسان تو ہے۔ میں نے اس ناش کو کسی طرح مسجد نبوی شریف پہنچا دیا۔ اس کے اس عمل کبھی سے میں حاملہ ہو گئی۔ 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا جسے میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسے رات کی تاریکی میں کسی طرح مسجد نبوی شریف پہنچا دیا۔ یہ ہے میری کہانی، میری زبانی، جس کی تصدیق علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی فرما دی۔ مکار و عیار عورت سے جب پوچھا گیا تو وہ اپنے کرتوتوں سے مکر گئی، یہاں تک کہ اس نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی صفائی پیش کی تو اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تختہ دار پہ چڑھا دیا، یوں کیفر کردار تک پہنچا دیا، بچہ ماں سے ملا دیا۔
بیت المال سے اس کا وظیفہ لگا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے یہ کیس یوں نپٹا دیا، جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے دیا جلا کے سریام رکھ دیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔